پاکستان کے عوام جو ہے وہ نک کو نک آئے ہوئے ہیں، تنگ آئے ہوئے ہیں اور اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے، اور اس کا ہم نے کل اظہار دیکھا مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ مشن نور میں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ نکلے اور اس کو سبوٹاج کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کچھ لوگ ابھی بھی کھیل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، وہ بھی بے نقاب ہوئے اور مزید بے نقاب ہوئے، لیکن پاکستان کے عوام نے ان پہ دھیان نہیں دیا۔ ایک بات کی گئی، اس کو مذہبی منافرت پھیلانے کی بھی بات کی گئی اور کفر کے فتوے بھی جاری کرنے کی بات کی گئی، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اس کی طرف آپ کو چلتے ہیں۔ اب اگلا یہ ہفتہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس ہفتے میں عمران خان صاحب کو سزا سنانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جی، اور وہ ہے پشاور میں 24 ستمبر کو اعلان کیا ہوا ہے پشاور میں جلسے کا، اور یہ کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے، جو اس وقت جیل میں قید ہیں۔ دوسری جانب پشاور میں خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن چل رہا ہے غیر اعلانیہ طور پہ۔ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں اس کو روکیں، اس کے خلاف آواز بلند کریں، لیکن جواب میں جو خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ایسے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، جبکہ اگر آپریشن نہیں ہو رہا تو ہمارے جوان اور افسر کیسے شہید ہو رہے ہیں، وہ کیوں شہید ہو رہے ہیں، اور دہشت گرد اتنے کیوں مارے جا رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی جائیں، ذرا کھولنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے، تو پوچھنا چاہیے ان سے کہ جناب جب جنرل ضیاء الحق صاحب کی قیادت میں پاکستان لڑائی لڑ رہا تھا، سوویت یونین کے مقابلے میں افغانستان میں جہاد کیا اور اس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں شہید ہوئے، تو کیا اس وقت پاکستان جھک مار رہا تھا؟ کیا اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ افغانستان کو پھر کیوں بچا رہے تھے اور کیوں ان کی فیور میں گئے تھے؟ کیوں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا؟ جو کہ 100% درست پالیسی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ اور پھر پرویز مشرف صاحب دہشت گردی کے خلاف جنگ، پھر ملا عمر کی حکومت، اس کے ساتھ افغانستان، تو پھر وہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ جو سارے معاملات ہو رہے تھے تو یہ کیا تھے؟ کیا ماضی کے حکمران جو ہیں کیا وہ جھک مار رہے تھے، ایک دشمن ملک کو بچا رہے تھے؟ وہ افغانستان اگر دشمن ملک ہے تو کیا اس کو بچا رہے تھے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ ایسے ناہنجار قسم کے ایک جاہل قسم کے جہلا کی ٹیم ہے جو کہ اکٹھی ہوئی ہے اور یہ باتیں کر رہی ہے، اور پاکستان کو مشکلات میں ڈال رہی ہے، پاکستان کے عوام کو مشکلات میں ڈال رہی ہے، صرف اور صرف اپنے ذاتی اختیار، اقتدار اور عہدے کی خاطر۔ اب آتے ہیں اس ہفتے اب کیا کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ اصلاحات کی جائیں، کوئی اچھائی کی طرف بڑھا جائے، اس بار اب ججز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں، اور صرف 2-4 ججز کو نہیں بلکہ بہت سارے ججز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو کہا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے 6 ججز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استعفے دیں اور گھر جائیں، اور یہ نظام، جعلی نظام ہم نے چلانا ہی چلانا ہے۔ یہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے سامنے طارق جہانگیر، جسٹس جہانگیر صاحب کو ہم نے دیکھ لیا اور وہ ڈٹ گئے، ان کو پیغامات بھجوائے گئے لیکن وہ نہیں مانے، اور اب باقی آنریبل ججز کو بھی دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ اتنی کھلے عام ہو رہی ہے۔ ماضی میں بھی، ماضی قریب میں بھی ایوان صدر میں جا کے جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو دھمکایا جاتا تھا، ایوان صدر میں جا کے ان کو دھمکیاں دی جاتی تھیں جب وہ صدر مملکت تھے، اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا، جو عینی شاہدین ہیں جو ایوان صدر کے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تو ایسے لگا کہ جیسے آج یہ واقعتاً صدر عارف علوی صاحب، صدر مملکت، صدر پاکستان کے یہ بکھے پڑ جائیں گے، بکھے یعنی کہ یہ فزیکل ہو جائیں گے اور مین ہینڈلنگ کریں گے اس حد تک، کیونکہ وہ ایک بل کا مسئلہ تھا اور اس بل پر دستخط کرنے سے روکنا تھا۔ تو یہ بھی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ ہوا، اور ایوان صدر کا سٹاف کہتا ہے ہم حیران رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو ان کے ارادے کیا ہیں۔ تو یہاں تک یہ جو ہے سچویشن یہاں تک پہنچ چکی تھی، اور اب بھی جو ہے وہ اب اس معاملے میں یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اپنی جگہ پہ اگر یہ اوپنلی ہوتا
اور ڈسکس کر کے ہوتا تو اس کے ثمرات ہی اور ہونے تھے. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو میں نے پہلے دن خبر دی تھی وہ آج ندیم افضل چند صاحب نے اس کو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اس کو کہا کہ وہ درست ہے, اور وہ یہ کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل علم نہیں ہے. آن بورڈ تو بہت دور کی بات ہے, ڈسکس ہی نہیں کیا گیا, اور نہ جب یہ سلسلہ ہو رہا تھا اس وقت اور نہ بعد میں ہونے کے بعد بھی پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کی ابھی تک کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. یہ تو ہے اس وقت کی سچویشن. تو اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی جس کو آپ نے ایک ایوان صدر دیا ہوا ہے, 2 گورنر ہاؤس دیے ہوئے ہیں, 2 صوبوں میں حکومت دی ہوئی ہے, اگر یہ آپ اس کو بھی آن بورڈ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ نے کس کو آن بورڈ رکھنا ہے؟ اور کابینہ تو ویسے ہی کابینہ کو بھی نہیں پتا, وزیر دفاع کو نہیں پتا اس ایگریمنٹ کا, وہ بھی کہتا ہے سامنے چیزیں آئیں گی تو یہ پتا چلے گا, ان کو بھی نہیں پتا. تو سیکریسی ایک اور چیز ہے اور ایک بند کمرے میں خفیہ ڈیلیں اور چیز ہے. تو یہ ہو رہا ہے. تو اس ہفتے 24 ستمبر کو پشاور کا جو جلسہ ہے وہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا جو ہے وہ ہے اسی طریقے سے کشمیر کا معاملہ ہے, اور کشمیر میں 29 ستمبر کو ایک لیڈر لیس احتجاج ہو رہا ہے, اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس پہ بنی ہوئی ہے عوام کی, وہ کر رہی ہے. اور ندیم افضل چند صاحب کا میں آپ کو سنوا دوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاہدے کے بارے میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. میں اتنا ایکٹیویزم کے بلاول بھٹو زرداری فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اتنا بڑا پیکٹ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. وائی از اٹ سو؟ یہ تو میں خود یہ سوال پوچھ رہا ہوں, ابھی تک میں اس کا جواب کیا دوں. میرے لیے یہ خود سوالیہ نشان. میں خود اپنی پارٹی سے بھی پوچھوں گا اور میں جو سو کارڈ ہمارے اتحادی ہیں ان سے بھی پوچھوں گا کہ آپ کی کیا نزدیک کیا وجوہات, ممکنہ وجوہات کیا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, میں اس کے اوپر ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا. ہماری پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوگی چیزیں تو پھر میں کوئی بات کر سکتا ہوں. میں پارٹی کی اجازت کے بغیر اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتا. ہم حکومت کا حصہ ہوتے آئے نہیں ہوتے تو جو اتنا بڑا ایک پاکستان کے لیے بڑے قابل عزت کام ہوا ہے جو ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے. آپ کو اسلام آباد میں کسی پوسٹر پہ آصف علی زرداری کی تصویر نظر آئی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی؟ میرے خیال میں ایسے حالات میں حکومت کا فرض ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے, لیکن اگر یہ اتحادیوں کو بھی بڑے بڑے پیکٹ میں اتحادیوں کو بھی آن بورڈ نہیں لیتے تو پھر آپ اس حکومت کی نیت یا اس کا فیوچر اس پہ میں کیا تو یہ ہے جی معاہدہ. تو ظاہر ہے جب آپ حرکتیں ایسی کریں گے تو پھر جو اچھا کام ہے, اچھے کام جو ہیں اگر ہیں تو وہ بھی پھر اس کا بھی یہی حال ہوگا, پولیٹیسائز ہوں گے. اب آگے ایک اور بڑی خبر ہے کیونکہ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے, اور برطانیہ نے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے, آسٹریلیا نے آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا فلسطین کو, کینیڈا نے آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا فلسطینی ریاست کو. تو 3 بڑے ملک جو ہیں وہ فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر چکے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ برطانیہ کا وزٹ کیا انہوں نے, تو اس وقت برطانوی وزیر اعظم نے ان کو بتایا کہ جی ہماری پالیسی یہ ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا ظلم و ستم بند کروایا جائے, جنگ بندی ہونی چاہیے, جنگ بند ہو, اور ہم فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں. صرف یہی نہیں, برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا بلکہ یورپ کے بہت سارے امپورٹنٹ ملک جو ہیں, بڑے ملک جو ہیں, وہ بھی فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں. دنیا کی ذرا سوچ تبدیل ہو رہی یورپ کی خاص طور پہ, اور یورپ میں بڑے بڑے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. اور جب جنگ بندی کی قرارداد گئی تو جناب امریکہ نے ایک بار پھر اس کو مسترد کر دیا, ویٹو کر دیا, اور جنگ بند نہیں ہونے دی گئی. تو وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صرف اور صرف ایک ایکسٹینشن کا کھیل کھیل رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کیسے ہونی ہے, کتنی ہونی ہے, 2 سال ہونی ہے, 4 سال ہونی ہے, 5 سال ہونی ہے, مجھے کیا ملے گا, آپ کو کیا ملے گا, میری بیٹی وزیر اعظم بن جائے گی, میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے گا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ہم اس وقت مکمل طور پہ ایک لا تعلق ہو چکے ہیں, اور ہمیں لا تعلق کر دیا گیا ہے. اور اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو کچھ جناب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس دفاعی معاہدے سے
पाकिस्तान के अवाम को क्या मिलेगा। पाकिस्तान मुआशी तौर पे तरक्की करेगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल होंगे, पाकिस्तान के अवाम को बिजली सस्ती मिलेगी, सस्ती खुराक मिलेगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी महफूज हो जाएगी। पाकिस्तान को क्या मिलेगा, पाकिस्तान के कर्जे उतर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े दिफाई मुआहदे हो चुके हैं और उन दिफाई मुआहदों के जो उन बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान के अवाम तक नहीं पहुंचे और रियासत पाकिस्तान को नहीं पहुंचे, बल्कि उसके नतीजे में हमें दिफाई मुआहदों के नतीजे में और इन जंगों में हम नेटो के फ्रंट मैन थे, हम इंटरनेशनल जो फौज थी उसके हम फ्रंट मैन थे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, लेकिन उसमें पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को क्या मिला? क्या पाकिस्तान महफूज मुल्क बन गया? पाकिस्तान की सिक्योरिटी महफूज हो गई? पाकिस्तान के अवाम में कर्जे उतर गए? हमारे कर्जे चढ़े। वक्ती तौर पे ज़रूर फ़ायदा होता है, डॉलर शॉलर मिल जाते हैं और डॉलरों की रेल पेल हो जाती है, लेकिन जो ही हम इस्तेमाल हो जाते हैं उसके बाद फिर वो सिलसिला रुक जाता है।